تیسری بات میں نے یہ بیان کی تھی کہ قرآن مجید یاد کرنے کے لیے آسان. اللہ عز و جل قرآن مجید میں فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن مجید کو ذکر کے لیے، یاد کے لیے آسان کر دیا. اس کا ایک معنی مفسرین نے یہ لکھا کہ نصیحت لینے کے لیے آسان کیا. ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ نصیحت لینے کے لیے آسان کیا. اور ایک معنی یہ ہے کہ یاد کرنے کے لیے آسان کیا. ہے کوئی یاد کرنے والا؟ یاد کرنے کے لیے آسان کیا. یہاں دو بات، یاد کرنے کے لیے بھی آسان ہے. مفسرین نے اس کے تحت لکھا کہ پچھلی کتابیں صرف نبیوں کو یاد ہوتی ہیں، لیکن قرآن پاک کا یہ اعجاز ہے کہ مسلمانوں کا بچہ بچہ قرآن مجید یاد کر لیتا ہے. کبھی ایسا بھی سب دیکھنے میں آتا ہے کہ ننا سا 7 سال کا بچہ پورا قرآن مجید اس کے سینے میں، 6 سال کا بچہ پورا قرآن مجید اس کے سینے میں قرآن مجید کو یاد کر لیتا ہے. تو یاد کرنے کے لیے رب نے قرآن کو آسان کر دی، سینوں میں اتر جاتا ہے. ورنہ آپ دیکھ لیں اتنی بڑی کتاب ہماری اپنی لغت میں اردو کے اندر ہی ہو تو ہم اسے منوان یاد کر لیں گے کہ حرف آگے پیچھے نہ ہو. چند اوراق تو ہو سکتا ہے کوئی یاد بھی کر لے، لیکن اتنی بڑی کتاب اس طرح یاد کر لے یہ بہت مشکل. تو قرآن مجید بغیر کمی بیشی کے بچوں کے سینے میں آ جائے. تو رب نے یہ بھی قرآن مجید کو اعجاز عطا فرمایا کہ فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا. صدر الافاضل نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ کسی پادری سے مناظرہ ہو تو پادری مناظرے سے پہلے کہنے لگا ٹھہرو مولانا صاحب، آپ کا جو قرآن ہے مجھے 15 پارے یاد ہے، آپ کو انجیل یاد ہے کچھ؟ تو صدر الافاضل کہنے لگے کہ قرآن مجید تمہیں یاد ہے تو یہ تمہارا کوئی کمال نہیں، یہ قرآن کا کمال کہ قرآن نے دشمن کے سینے میں بھی اپنی جگہ بنا لی. یہ قرآن کا کمال ہے، تمہارا کمال نہیں ہے. تم اگر اتنے کمال والے ہو تو تم اپنے انجیل کے کچھ پارے سنا دو. تمہیں انجیل یاد ہے؟ کہنے کہ انجیل تو یاد نہیں ہے. تو کہا انجیل تمہیں یاد نہیں ہے، قرآن یاد تمہارا کمال نہیں ہے، یہ قرآن کا کمال ہے کہ قرآن نے دشمن کے سینے کے اندر بھی اپنی جگہ بنا لی ہے. تمہیں قرآن بھی یاد ہو گیا کیونکہ رب نے قرآن یاد کرنے کے لیے آسان بنا لی. اسے آسان بنا، نصیحت کے لیے بھی آسان ہے. بڑے پیارے انداز سے، دل نشین انداز سے قرآن نصیحت کرتا ہے، جگہ بجگہ نصیحت کرتا ہے. کہیں مردوں کو فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے، اور مردوں کو فرماتا ہے وعاشروہن بالمعروف، تم نے عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھے طریقے سے پیش آنا. کہیں قرآن پاک معاملات بیان کر رہا ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، رب نے خرید و فروخت کو حلال کر دیا اور رب نے سود کو حرام قرار دے دیا. تو جگہ بجگہ رب قرآن مجید میں مختلف قسم کی نصیحتیں فرما رہا، قرآن مجید کے اندر فرما رہا. اس سے نصیحت لینا بڑا آسان ہے. کوئی نصیحت لینے والا، کوئی نصیحت لینے والا دل رکھنے والا تو قرآن مجید سے نصیحت لینا آسان ہے. کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اس وقت جب آپ اسلام نہیں لائے تھے، کفار کے سردار و رئیس ہے اور بانی اسلام کے خلاف تلوار اٹھا کر نکلے، لیکن قرآن پاک کی آیات سنی اننی انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں. اس آیت پر پہنچے، جب یہ دیکھا اپنی بہن فاطمہ سے جب وہ قرآن لے کر تورات پڑھ رہے اس کو جب پڑھا کہ میں ہی اللہ ہوں تو آپ کے دل سے گواہی آئی، دل سے آئی کہ واقعی اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے، کلام الہی ہے، اور دل پر سج گیا اور اسی وقت بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر دامن اسلام سے وابستہ ہو. یہ قرآن پاک کی تاثیر. قرآن پاک کی تاثیر ایک مستقل موضوع ہے کہ قرآن پاک کس طرح اثر انداز ہوتا ہے، کس طرح لوگ اس سے جلدی نصیحت پکڑتے ہیں، کس طرح وہ عالمین کے لیے ہدایت ہے، ان کو ہدایت دینے والا، کس طرح ان کے دلوں میں جو اجالا لانے والا. اب دیکھیں زمانہ رسالت میں معلم ایک، کتاب ایک، نصاب ایک. معلم کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی. اچھا جو شاگرد ہیں وہ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے بڑی عمر میں انسان پڑھ نہیں سکتا، یعنی 30 سال 40 سال عمر ہو جائے تو اب یاد کرنا مشکل ہو جائے گا. اب کیا یاد کرے گا، کیا سیکھے گا، کیا پڑھے گا 40 سال کے بعد، 50 سال کے بعد. اور عمومی طور پہ صحابہ جو اسلام لانے والے ہیں بڑی عمر کے، صحابہ اکرام جو اسلام لانے والے بڑی عمر کے،
معلم کائنات معلم ایک ہے، اور آگے نصاب بھی ایک ہے، قرآن پاک ایک کتاب ہے، ایک نصاب ہے، ایک کتاب ہے، لیکن جب وہ کتاب پڑھتے ہیں تو صدیق اکبر جیسے مدبر پیدا ہو جاتے ہیں، فاروق اعظم جیسے سیاستدان حکمران پیدا ہوتے ہیں، خالد بن ولید جیسے سپہ سالار پیدا ہوتے ہیں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے قاضی پیدا ہوتے ہیں، عثمان غنی جیسے تاجر پیدا ہوتے ہیں۔ گویا کہ وہ قرآن مجید تجارت بھی سکھا رہا ہے، وہ حکومت کرنا سیاست بھی سکھا رہا ہے، وہ فوج کا سپہ سالار بننا بھی سکھا رہا ہے، وہ ہر چیز سکھا رہا ہے۔ سکھانے والے ایک ہے، نصاب ایک ہے، کتاب ایک ہے، لیکن قرآن مجید سے جس کی جو صلاحیت جو خوبی ہے، قرآن پاک اس کی خوبی کو بدرجہ ختم پہنچا کر اس کو تکمیل کر کے قرآن مجید اس کو کامل و اکمل بنا دیتا ہے، جو بھی اس کی خوبی۔ تو قرآن مجید سے نصیحت لینا آسان ہے، کوئی نصیحت لینے والا ہو، کوئی پڑھنے والا ہو۔ پھر قرآن مجید وہ کتاب ہے، قرآن کا فیصلہ ہے، اس کے اندر رب نے شفا رکھی، روحانی کی شفا بھی ہے، جسمانی شفا بھی ہے۔ رب قرآن مجید میں فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، شفاء وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے وہ قرآن نازل کیا کہ جس کے اندر شفا بھی ہے اور مومنین کے لیے رحمت بھی، مومنین کے لیے شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ علماء اس کے تحت لکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں دونوں شفائیں، دل کو صاف کرتا ہے، دل کو نورانی کرتا ہے، دل کو صاف کرتا ہے، دل کے میل کو دھوتا ہے، باطنی صفائی کرتا ہے، تزکیہ نفس کرتا ہے۔ قرآن مجید پڑھتے جائیں دل صاف ہوتا جائے گا، قرآن مجید پڑھتے جائیں دل کی صفائی ہوتی جائے گی، دل کو بھی صاف کرتا ہے۔ اور قرآن مجید وہ ہے کہ جسمانی شفا بھی اس کے اندر موجود ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک آپ نے سنی ہوگی، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کچھ صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ حضور کے فرمانے پر ایک مہم پر تشریف لے، ایک گاؤں میں ایک قبیلے میں رات آ گئی، ان سے مہمان نوازی طلب کی، انہوں نے بخل کی وجہ سے مہمان نوازی نہیں، کوئی لفٹ نہیں کرے، حالانکہ اہل حرم میں اس کو بڑا مایوس سمجھا جاتا تھا کہ مہمانوں کو کھانا نہ کھلایا جائے۔ رات بھوکی صحابہ کرام نے گزاری، صبح یہ ہوا کہ اس قبیلے کے سردار کو بچھو نے ڈس لیا، زہریلے بچھو۔ اب وہ جاں بلب ہو گیا، مرنے کے قریب ہو گیا، لوگ ان کے پاس آئے کہ یار آپ کے پاس کوئی دارو دوا ہے، کوئی دم ہے، کوئی کرو تو ٹھیک ہو جائے۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہاں ہمارے پاس ہے تو صحیح، لیکن اس کے بدلے میں کیونکہ تم نے ہماری مہمان نوازی نہیں تو لہٰذا ابھی یہ معاہدہ کرنا پڑے گا کہ اس کے بدلے میں ہمیں کچھ عوض تم نے دینا ہے۔ انہوں نے ریوڑ بکریوں کا دینے کا وعدہ کیا، 30 بکریوں دیں گے ہم آپ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھ کر لعاب اپنا اس کے اوپر ڈسنے والی جگہ پہ لگا دیا، وہ شفا یاب ہو گیا۔ انہیں 30 بکریاں دی۔ قافلہ جب واپس آیا صحابہ کرام کہنے لگے کہ ابھی اس کو استعمال نہیں کرنا، پہلے حضور سے پوچھ لیں کہ یہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں جو ہم نے کیا ہے۔ تو بخاری شریف کی حدیث ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچے، حضور نے فرمایا کہ اے ابو سعید خدری تمہیں کیسے پتہ لگا کہ اس سورہ فاتحہ کے اندر شفا ہے؟ یقیناً شفا ہے، تم نے ٹھیک کیا ہے، اور یہ جو علاج کیا ہے کیونکہ آج قبیلے علاج ہے، قرآن پڑھنا نہیں ہے، اس کے عوض لینا درست ہے، فرمایا یہ بھی تمہارے لیے حلال ہے، آپس میں تقسیم کر لو، اور جواز پر پکی مہر لگانے کے لیے فرمایا میرا حصہ بھی رکھ لے، میرا حصہ بھی شامل کر لے۔ یہ اس پر پکی مہر لگانے کے لیے کہ یہ حلال ہے، طیب ہے، کیونکہ جو دم تعویذ ہوتے ہیں یہ علاج کی قبیل سے، علاج جہاں انجیکشن لگا کے گولیاں دے کے ہوتا ہے تو وہاں علاج دم کر کے بھی ہو سکتا ہے، تعویذ دے کے بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ بخاری شریف کی حدیث موجود ہے جو ابھی میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی سنائی ہے۔ تو قرآن مجید کے اندر جسمانی شفا بھی موجود، فاتحہ پڑھ کے دم کیا تو زہریلے بچھو نے ڈسا تھا، پھر بھی رب تعالیٰ نے اس کو شفا دے دی، اس کو شفا عطا فرما۔ تو پتہ چلا کہ قرآن مجید کے اندر شفا موجود ہے۔ اللہ کرے ہم یہ شفا لینے میں کامیاب ہوئے، ہم یہ شفا حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ہاں اس شفا کی طرف لوگ جلدی بھاگتے ہیں، عام طور پہ دم لے کرنا ہے، طبیعت دینے ہیں اور رزق میں برکت ڈالنی ہے، کوئی حرج نہیں، لے سکتے ہیں، لیکن روحانی شفا بھی تو لینی ہے۔ وہ تب ہوگی کہ جب ہم اس کو پڑھیں گے، اس کو کھولیں گے، اس کی تعلیمات پہ عمل کریں گے تو پھر روحانی شفا بھی ملے گی، پھر باطنی شفا بھی حاصل ہوگی، پھر باطنی صفائی بھی ہوگی، پھر باطنی امراض بھی دور ہوں۔ اگر ہم اس کو پڑھیں گے، اس کی تلاوت کریں گے اور اس سے برکتیں حاصل کریں گے۔